बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس وإذا ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين صدق الله صدق اللہ العظیم۔ آپ سب کو السلام علیکم، خوش آمدید رمضان میں بول اور ہماری سحری کی ٹرانسمیشن۔ مجھے بڑی خوشی ہے، الحمدللہ میں نے بڑا شکریہ ادا کیا بول کا بھی اور اپنے تمام علماء کرام کا بھی کہ پورے رمضان میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، بہت کچھ جاننے کا موقع ملا، بہت کچھ پڑھنے کا موقع ملا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سمجھنے کا موقع ملا، جاننے کا موقع ملا، اور بڑے کم ایسے موقع جو ہیں انسان کو زندگی میں ملتے ہیں کہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکے۔ سو آج اوبویسلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ 29واں روزہ ہے اور
نہ جانے کل عید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. نہیں انشاءاللہ کل روزہ ہوگا, کل روزہ ہوگا یا عید ہوگی, دیکھ لیں گے جو بھی ہوتا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رمضان میں ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ تر عبادتیں کریں, اللہ پاک کے قریب ہونے کی کوشش کریں. جو خطائیں, جو غلطیاں جانے انجانے میں ہم سے ہوتی ہیں, ان کی معافی اپنے پروردگار سے مانگنے کی کوشش کریں, اور اللہ پاک ہم سب کو معاف بھی کرے. اور ہمیں وہ تمام پریکٹسز جو ہم اس پورے مہینے میں کرتے ہیں, کم کھانے کی, کم بولنے کی, بلا وجہ کسی کے بارے میں غلط بات سوچنے کی, اپنے بارے میں اچھے فیصلے کرنے کی, سوتے بھی کم ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرتے ہیں کہ عبادت میں سبقت لے جائیں, نیکی میں سبقت لے جائیں. کوشش یہ کرتے ہیں کہ پورے مہینے زیادہ سے زیادہ صدقہ زکوٰۃ دینے کی کوشش کریں. سو یہ تمام چیزیں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں, یا قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کی تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, انسانیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو انسان ہم سے دور ہیں ان سے ہم معافی مانگ سکیں, ان کی ناراضگی ختم کر سکیں. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں. وہ تمام جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں, اور اللہ پاک ہم سب کی دعائیں سب سے پہلے قبول فرمائے. اللہ پاک ہمارے روزے قبول فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو کامیاب فرمائے اپنی زندگی میں. لیکن ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات میں سمجھتا ہوں, سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جو بھی ہم اس مہینے میں کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے کہ ہم پورا سال اس چیز کو لے کے چلیں, پورا سال ہم ان چیز کی پریکٹسز اسی طرح سے کریں. تو آج بھی بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک یا موضوع میں کہوں گا وہ آپ کے سامنے ہے. پورا مہینہ ہم نے جو کیا, یا پورا سال ہم جو کرتے ہیں, یا پوری زندگی ہم جو کرتے ہیں, اس کا احتساب کرنا ہے, خود احتسابی کرنی ہے. نہ کہ ہم یہ کہیں کہ یار یہ دیکھیں اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں, یہ بال کیسے بناتا ہے, اس نے مونچھیں کیسی رکھی ہوئی ہیں, یہ چلتا کیسے ہے, یہ لڑکی یوں کر رہی ہے, یہ لڑکا ایسے کر رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس معاشرے میں اپنا کیا کردار پیش کر رہے ہیں, ہم اس دنیا میں اپنے آپ کو کس طرح سے سامنے لے کر آ رہے ہیں, ہم اللہ کے سامنے کس طرح سے پیش ہو رہے ہیں. یہ کچھ چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور ان پہ بات ہونا بہت ضروری ہے. میرے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں. السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج بھی خود احتسابی کے حوالے سے ہم نے سوچا کہ تھوڑی سی بات جو ہے وہ کی جائے, اور اس پہ بات ہونا بہت ضروری ہے. پروفیسر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر الحمدللہ, سلامات اللہ. آپ کو بڑا مس کرتے ہیں کبھی کبھی ہم, جب آپ آتے نہیں ہیں. جی بس کل نہیں آ سکے, کل آپ آ نہیں سکے. جی کل نہیں آ سکے, لیکن کوئی نہیں, آج آپ یہاں پہ موجود ہیں. بالکل. اور ماشاءاللہ آپ کی آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے عید کی تیاری ہوئی ہوئی ہے. اچھا جی, تھوڑی سیٹنگ ویٹنگ ہوئی ہوئی ہے, بالوں کی بھی, مونچھوں کی بھی. بہت خوش ہیں پروفیسر صاحب. ہیں پروفیسر صاحب خوش لگ رہے ہیں. اچھی بات ہے نا, خوش رہنا چاہیے. خاص وجہ ہے. جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیک, ادھاک اللہ سنک. لیکن وہ ایک بات کرنی ہے, آپ اس کو مذاق میں مت لیں. یہ 29واں روزہ ہو گیا آج سر, وہ ہم کریں گے, وہ اعلان نہیں آیا, وہ ہم افطار پہ کریں گے آج. عید کی خوشی میں کروا دیں آپ. میری پوری کوشش ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. دیکھیں یہ چہرے اس لیے مسکراتے ہوئے, ہنستے ہوئے, لیکن ایک بات جو میں بڑی امپورٹنٹ کہنا چاہ رہا ہوں, بڑی ضروری بات ہے. پورا رمضان آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, کچھ ایسے موضوع بھی تھے جن پہ اعتراضات ہو سکتے تھے آپس میں, اور ایسے موضوع تھے جن پہ شاید ہلکی پھلکی چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی تھیں کہ شاید بحث ہو جاتی. جیسے ہم نے کچھ شوز کے کلپس میں نے دیکھے چینلز کے اوپر, اور جس طرح سے بیہیو کیا جا رہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر آپ علماء کرام میں, سیاست دانوں میں فرق کیا رہ گیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. ہم بچوں کو کیا ٹرینڈ کر رہے ہیں, ہم جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں, جو آنے والا معاشرہ ہے, ہم ان کو کیا ٹرینڈ کر رہے ہیں. لوگ اتنی بدتمیزی سے بات کرنا شروع ہو گئے ہیں ایک دوسرے سے, جو کہ کافی انبیئریبل ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ اس معاشرے کے لیے بھی. اور اس طرح سے لڑتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے,
کسی بھی ادارے کے اوپر کوئی بھی بات کر دیتے ہیں, کسی بھی انسان کے اوپر کوئی بھی بات کر دیتے ہیں. ارے بھائی, ادارے کی اگر بات کرتے ہو تو میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فوجی جوان اگر ہمارے اس طرح سے سرحدوں پہ موجود نہ ہوں تو اتنی سکون کی نیندوں سے تم لوگ سو بھی نہیں پاؤ گے. تو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے کسی کے بھی بارے میں, کسی علماء کے بارے میں, کسی انسان کے بارے میں, کسی ادارے کے بارے میں ایک دفعہ سوچ لیا کریں گے یار ہم جو بات کر رہے ہیں اس سے کیا کیا تکلیفیں ہو سکتی ہیں. اینی آج کے موضوع کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. آج کا موضوع ہمارا ہے خود احتسابی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. صوفیاء میں سے کسی کا قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. بعضوں نے اس کو حدیث کہہ کر بھی بیان کیا ہے, لیکن تاہم ہم محتاط قول بیان کرتے ہیں کہ اس کو بعض بزرگوں نے صوفیاء میں سے کسی بزرگ کا قول لکھا ہے. اور ویسے بھی ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جان بوجھ کر کسی بھی بات کی نسبت اور اضافت جھوٹ موٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرنا حرام ہے, بلکہ بعض محدثین کے نزدیک یہ گستاخی ہے. آپ نے ایک بات نہیں کہی, میں باہر جا کر کہتا ہوں کہ فیصل قریشی یوں کہہ رہے تھے اور وہ بات آپ کی منشا کے خلاف ہے, تو بتائیں آپ کا دل دکھے گا کہ نہیں؟ دل آزاری ہوگی. تو جب ہم نبی علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہیں کہ نبی پاک نے یوں فرمایا اور وہ انہوں نے نہ فرمایا ہو, اور ایسا ہم جان بوجھ کر کر رہے ہیں, تو یہ یقیناً نبی علیہ السلام کی دل آزاری ہے. بے شک. اور جو چیز نبی علیہ السلام کی دل آزاری کا باعث بنے وہ کس قدر شدید ہے. اس وجہ سے بعض صوفیاء نے لکھا ہے, بعض محدثین اور علماء نے, متکلمین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک جھوٹی روایت بیان کرتا ہے, نبی علیہ السلام کی طرف اضافت کرتا ہے کہ حضور نے یوں فرمایا, اور حالانکہ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں فرمایا ہوتا, تو وہ روایت بیان کرنے والے کو جھوٹ کا گناہ ملتا ہے. اس کو جتنے سنتے ہیں اتنے جھوٹوں کا گناہ بھی ملتا ہے. اگر اس کی بات سن کر آگے 1000 بندہ بیان کرے گا, ان جھوٹوں کا گناہ بھی ملے گا, اور ان آگے جو سنیں گے وہ بھی سارا اس کو ملے گا جو یہ روایت گھڑ رہا ہے, جو اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں ہر اس بات کو کہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہو, بغیر تحقیق کے کہ واقعی کیا وہ حضور کی حدیث ہے یا نہیں, تو میں احتیاط کرنی چاہیے. میں بات اصل کر رہا تھا بیچ میں یہ واپس آ کے یہیں سے شروع کروں. چھوٹا سا بریک ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. جی ہاں, ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب کوئی بات کر رہے تھے لیکن مجبوراً بریک لینا پڑا. جی آتے ہیں. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے. ویسے جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے, تو رسول اللہ کے اوپر بہتان باندھنا, حضور کی طرف جھوٹ کہنا کہ حضور نے ایسا کہا ہے. بالکل. تو اس لیے میں بعض اوقات ہم لوگ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کئی علماء اس حوالے سے تھوڑا سا وہ سخت ہوتے ہیں. میں نے بھی پروگرامز کے دوران پچھلے عرصے میں 1-2 جگہ سید محمد علی شاہ صاحب, ان کی 1-2 روایات انہوں نے پیش کی, تو اس پر میں نے فوراً کہہ دیا یہ روایت نہیں ہے. شاید ان کی دل آزاری ہوئی ہو, میں اس پر بھی معذرت کرتا ہوں کہ, اور شاید اس طرح ہوتا رہتا ہے. لیکن بہرحال یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کے سامنے اگر ایسی چیز بیان ہو اور وہ حضور نے بیان نہ کی ہو اور ان کو اس بات کا پتہ ہو, ایک تو ہے نا مجھے علم ہی نہیں ہے, مجھے اس روایت کی تحقیق ہی نہیں ہے, جی, تو اس میں تو مجھے نہیں بیان کرنا چاہیے. لیکن اگر مجھے پتہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے تو پھر میرے لیے لازم ہے کہ میں اگلے بندے کو آگاہ کروں, اور اگلے بندے کا کام ہے وہ اس کو سار آنکھوں سے تسلیم کرے کہ واقعی ایسا ہے. اب بعض اوقات علماء یہ کرتے ہیں کہ کوئی کسی محدث پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی کتاب میں سے کوئی حدیث بیان کرتے ہیں اور وہ اس نے لکھا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا, حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی ہے, وہ موضوع روایت ہوتی ہے. تو اب اس بیان کرنے والے کو اس کا جرم نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے اس بزرگ پر اس نے ظن رکھتے ہوئے اعتماد کیا ہے.
تو اس حوالے سے میں نے وہ بات کر دی کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کی ذات کو پہچان سبحان لیا۔ اللہ۔ تو یہ جو خود احتسابی ہے، بنیادی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی سیرت کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ وہ بجائے لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے وہ اپنے عیب دیکھے، وہ اپنا احتساب کرے کہ میں نے کیا کیا اور میں کیا کر رہا ہوں۔ بالکل بات کو آگے بڑھاتے جائیں گے۔ ہم اپنے محاسبے کی بات کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں اور خود احتسابی کی بات کر رہے ہیں۔ تو اوبویسلی خود احتسابی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں علامہ صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے لیے ایک انسان ہونے کے ناطے خود احتسابی کتنی فائدہ مند ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے ایک جملہ مفتی صاحب کی گفتگو میں ایڈ کرنا چاہوں گا اپنی طرف سے، کہ یہ جو نبی کریم یا ائمہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام ان سے منسوب کر کے کوئی بھی بات کی جائے اور رمضان المبارک میں کی جائے اور وہ بات وہ نہ ہو جو انہوں نے کہی ہے، جی، تو روزہ ہمارے ہاں باطل ہو جاتا ہے۔ جی، روزہ اس کا چلا گیا، اب اس کو اس کی قضا رکھنی پڑے گی، چونکہ اس نے بہتان باندھی ہے نبی کریم سے اور اس کی یا سزا ہے اہل بیت پہ حضرت۔ جی، تو اس لیے یہ میں وضاحت کرنا چاہتا اس گفتگو میں اضافے کے لیے۔ اہل تشیع کے ہاں اس کا اہل البیت کی روایات ہیں، یہ اور زیادہ سخت بہت ہے۔ سخت ہے۔ جہاں تک خود احتسابی کا تعلق ہے فیصل بھائی، دیکھیے یہ موضوع جو ہے صرف رمضان المبارک سے متعلق نہیں ہے بلکہ انسان کی پوری زندگی سے متعلق ہے۔ جہاں پر خود احتسابی نہیں ہوگی فساد ہوگا، جہاں خود احتسابی ہوگی زندگی نظم میں آ جائے گی۔ اب جب آپ اپنی ذات کی بات کرتے ہیں تو ذات تو انسان کو ہر دوسری چیز سے زیادہ عزیز ہے، بالکل، لہٰذا انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اپنی ذات کے فائدے کو دیکھ کر کرتا ہے۔ عبادت کیوں کرتا ہے؟ ذات کے لیے۔ ریاضت کیوں کرتا ہے؟ ذات کے لیے۔ محنت کیوں کرتا ہے؟ ذات کے لیے، چونکہ انسان کے اندر اللہ نے حب ذات رکھی ہوئی ہے، اسی لیے کہ یہ چیز باعث بنے کہ انسان آگے بڑھنے کے لیے تگ و دو کرے، محنت کرے۔ لہٰذا احتساب دوسروں سے پہلے اپنا، یہ دین کا شعار بھی ہے اور تعلیم بھی ہے۔ اب صرف روزے میں احتساب نہیں ہے بلکہ انسان کی زندگی میں جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ نماز ہے۔ نماز میں آپ کو بتایا گیا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص نماز پڑھتا ہو اور فحشاء اور منکرات کا ارتکاب بھی کرتا ہو۔ اگر نماز بھی پڑھتا ہے اور وہ بھی کرتا ہے تو پھر دو میں سے ایک بات ہے، یا اس کی نماز نہیں ہے یا پھر جو ہے اس نے جان بوجھ کر یہ سمجھا ہوا ہے کہ بھئی میں صرف گزار رہا ہوں۔ جو اس نے نماز پڑھی ہے وہ اگر اس کو برائیوں سے نہ روک سکے تو پھر وہ نماز کیسی؟ اسی طرح سے روزہ ہے۔ رمضان المبارک ابتدا میں جب پہلا روزہ آتا ہے تو ہم سب یہ پڑھتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صیام تم پر لکھ دیا گیا ہے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، پاکیزہ ہو جاؤ۔ اب 29 دن گزر گئے، اپنے اندر جھانک کر دیکھنا خود احتسابی ہے کہ میں رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے کہاں تھا، آج کہاں ہوں۔ یہ خود احتسابی کا آغاز ہے۔ اور اس کے بعد رمضان المبارک کی عید آ گئی، شب عید آ گئی، لیلۃ الجائزہ آ گیا، سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب عید کے دن اگر رمضان المبارک میں جس طرح سے میں اپنے نفس کو گناہوں سے، آلودگی سے پاک رکھتا تھا، نگاہوں کو جھکائے رکھتا تھا، کانوں کو حرام سننے سے روکتا تھا، زبان کو حرام بولنے سے، جھوٹ بولنے سے، تہمت سے روکتا تھا، اگر عید کے دن بھی اور ان کے اگلے دنوں میں بھی یہی کیفیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ مقصد میرے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ بالکل، ورنہ میں نے ایک ایکسرسائز کی ہے، صحیح اور غلط وہ الگ بات ہے، مجھے اس کا ثواب کتنا ملے گا کتنا نہیں ملے گا وہ الگ بات ہے، ایک فریضے کی ادائیگی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا معیار کیا ہے؟ قبولیت کا معیار انجام دینا نہیں ہے، روح کے ساتھ انجام دینا ہے۔
لہٰذا اب اگر میرے اندر رمضان المبارک کے حوالے سے وہ معنویت پیدا ہو چکی ہے کہ مجھے نیکیوں سے بہت محبت اور عشق ہو اور برائیوں کے لیے میرے اندر تنفر ہو، برے کے لیے نہیں، برائی کے لیے، بالکل یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے برا انسان، ایک ہے برا فعل۔ انسان سے نفرت نہ کرو، اس کے برے فعل سے نفرت کرو، اس فعل سے انسان کو جدا کرنے کی کوشش کرو تاکہ انسان پاک ہو جائے۔ برائی کا خاتمہ کرو، برے انسان کا نہیں۔ برائی کا خاتمہ کر دیا جائے تو وہ برا انسان اچھا ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک اس مشق کا نام ہے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنی روح کو بھی آشنا کرنا چاہیے اس مبارک مہینے کی برکتوں سے، اور خود سمجھ بھی لینا چاہیے کہ اللہ کی عبودیت کا جو مقصد اس رمضان نے ہمیں دیا تھا وہ آیا ہم حاصل کر سکیں یا نہیں کر سکے۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں۔ جی ہاں، ویلکم بیک آفٹر بریک۔ رمضان میں بول، مفتی صاحب میں چاہ رہا ہوں آپ سے میں بات شروع کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود احتسابی یہ کسی نیب کے، کسی اینٹی کرپشن کے ذریعے نہیں ہوگی، بلکہ اپنے آپ کو تنہائی میں بٹھا کر اپنے اوپر غور کرنا کہ میں نے کیا کیا۔ آدمی اپنے لیے سب سے بڑا جج ہے، اور خود اس کا ضمیر اس کی بابت کیا کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو ابھی جن لمحات میں ہم موجود ہیں، ابھی تک ہم چونکہ سحری کے مراحل سے گزر رہے ہیں، اذان نہیں ہوئی، تو یہ آخری طاق رات ہے۔ اس آخری طاق رات کے ان لمحات کو غنیمت جانیے۔ آپ ناظرین ہماری بات بھی سن رہے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی دعا کی طرف بڑھے، ہر آدمی اپنے من کو پاک کرے، اندر کی غلاظتوں کو نکال باہر کرے۔ رمضان المبارک کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ ہمیں تقوی ملے۔ اگر ہمیں واقعتاً تقوی مل رہا ہے، ہمارے اندر کی جو گندگی، غلاظت، اندر کی جو نجاست ہے وہ باہر نکل گئی ہے، کہ ظاہر کی طہارت، ظاہر کے لیے اصول الگ ہیں، اندر کو ہم نے پاک کرنا، اس کے لیے رمضان کے روزے ہیں، اس کے لیے رات کی عبادت ہے۔ اور یہ جو مغفرت کا تعلق ہے نا، یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ الرمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور ایک روایت میں ومن قام لیلۃ القدر کے الفاظ بھی موجود۔ تو یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت ہمیں کس مقصد تک پہنچا رہی ہے؟ میں نے اگر عبادت کی ہے، اور یہاں یہ بات بھی ہم عرض کر دیں کہ یہ جتنا ہمارا پینل ہے، ہم اپنی بھی خود احتسابی کریں کہ اگر ہمارا یہ عمل کسی تصنع، کسی بناوٹ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا کہ جناب لوگ دیکھیں کہ یہ بڑے فاضل، یہ بڑے عالم ہیں عباسی صاحب، اور یہ اس طرح جذباتی ہو کے بولے، یا دیگر لوگ، میں اپنی بات ذاتی طور پر کر رہا ہوں، تو پھر یہ میرا وہ مقصد وہ فوت ہو گیا۔ اگر میرے پیش نظر مقصد یہ تھا، یا ہم سب کے پیش نظر، اور یقیناً یہی تھا کہ ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اور ہم نے یہ جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، ہم نے وہ چیزیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں، وہ ہم نے قوم تک پہنچانی ہے، اور ہماری قوم، ہمارے معاشرے میں اصلاح ہو۔ جیسا کہ ہم نے بہت سارے یہاں پر اسی پینل نے سوشل ایشوز پر بات کی، معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس پر بات کی، تو یقیناً اگر ہمارا یہی جو ہے وہ انداز تھا اور تھا، اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے، ہمارے ہاں کوئی تصنع، کوئی بناوٹ والی بات نہیں تھی، تو اسی طرح ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا آخر چل رہا ہے، آج ممکنہ طور پر آخری دن ہے، ہم یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ کل بھی روزہ ہو جائے، ایک دن مزید عبادت کا مل جائے، ہم ایک دن مزید جو ہے وہ غور و خوض کریں کہ ہم نے کیا کیا۔ رات کو تنہائی میں آدمی جب جاتا ہے نا بستر پر، تو فیصل قریشی صاحب، دن کو آدمی لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، ہمارے کپڑے سفید ہوتے ہیں، ہمارا جو ہے نا وہ لباس بڑا عمدہ ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا متقی ہے۔ اس آدمی کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنا متقی ہوں اور کتنا نہیں ہوں، میں نے تنہائی میں کیا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ تنہائی کو پاک رکھنے کا درس بہت زیادہ دیا گیا ہے۔ جس آدمی کی تنہائی پاک ہو
تو وہ آدمی بڑے درجے کا آدمی ہوتا ہے، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی تنہائیوں کو بھی پاک کرنا ہے، اور اس پاک جگہ پر بیٹھ کر کسی مسجد کا کونا پکڑ لیں، کسی گھر کا، اپنے گھر کا کونا پکڑ لیں، ذرا بیٹھیں، سوچیں کہ ہم نے یکم رمضان سے لے کر آج تک کیا کیا۔ خود احتسابی یہ ہے کیا کہ یکم رمضان سے لے کر آج تک ہم باہر نکلیں تو بدنگاہی ہوئی ہے، ہم نے کسی غیر محرم کو دیکھا ہے، یہ صرف ہمیں پتہ ہے۔ دیکھا تو آدمی دیکھتا تو باہر ہے نا، وہ جو نظر ہماری پڑی اس نظر نے اثر کیا لیا؟ اگر وہ اثر ہم نے برا لیا، برائی والا لیا، تو فوراً توبہ کی جائے۔ ہم نے کسی سے کلام کیا، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ ہمیں پتہ ہے، اس تکلیف پر جس کو تکلیف پہنچی ہے اس سے بھی معافی مانگی جائے۔ ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ تو نہیں نکلا جو اللہ رب العالمین کی شان کے خلاف ہو، جو نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے خلاف ہو۔ اسی طریقے سے ماہ صیام، ماہ رمضان میں ہم نے جو تلاوت قرآن کی ہے، کہیں اس میں ہم نے کمی اور کوتاہی تو نہیں کی۔ اسی طریقے سے ہم نے جو رات کو عبادت کی ہے، جو ہماری عبادتیں رہ گئی، جو ہماری کمیاں ہو گئی، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کے ذریعے ہم آ جائیں۔ یہ آخری لمحات میں، آج آخری دن ہے، اگر ممکنہ طور پر ہو اس کے افطار میں، اس کے دن میں صدقہ کریں، خیرات کریں۔ اور میرا پیغام یہ ہے کہ وہ حضرات جو بیمار ہیں، جو روزے نہیں رکھ سکے، وہ بھی اپنی خود احتسابی کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، رب نے ان کو بیمار کیا ہے یا ان پر کوئی مرض لائق ہوا ہے، تو وہ اپنا جو فدیہ وغیرہ ہے وہ بھی ادا کریں، اور اسی طریقے سے جو رمضان المبارک کا فطرہ ہے وہ بھی ادا کیا جائے۔ تمام ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو عہدہ برا کریں۔ اور جیسا قریشی صاحب کہہ رہے تھے، میری بات بھی وہیں پر ختم، کہ رمضان کی جو آخری رات ہے، مجھ سمیت ہر آدمی، یعنی رمضان کی آخری رات سے مراد یہ کہ اگر اگلی آخری رات آتی ہے وہ بھی، اور پھر لیلۃ الجائزہ جو شب عید ہے وہ بھی ہماری مارکیٹوں میں، بازاروں میں ادھر ادھر غل غبارہ کر کے نہ گزرے۔ ایک کاش کہ ہماری وہ مسجدوں میں گزرے، اور اس لیلۃ الجائزہ کو ہم مسجد میں یا گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اوپر غور کریں اور رب سے مانگیں، تو وہ ملے گا جو پورے رمضان میں ملا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فضل صاحب بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں، خود احتسابی کی بات ہو رہی ہے، بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ عید کے بعد شیطان کھل جائے گا اور دل میں ڈالے گا وسوسے، پھر خود احتسابی کیسے ہوگی؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بہت اہم موضوع ہے، اور خود احتسابی کو عربی میں محاسبہ کہتے ہیں، یعنی اکاؤنٹیبلٹی۔ دیکھیے، جب آدمی کوئی بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو وہ ایک بجٹ بناتا ہے کہ انویسٹمنٹ کتنی ہوگی، ایڈمن کاسٹ کیا ہوں گے، رننگ کاسٹ کیا ہوگی، پروفٹ مارجن کیا ہوگا، اور پھر مہینے یا 3 مہینے یا 6 مہینے یا سال کے بعد اس کا آڈٹ بھی کرتا ہے۔ بالکل۔ تو جو آڈٹ نہیں کرتا اور اس کا بجٹ نہیں بناتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کاروبار جو ہے وہ نقصان کرتا ہے، اس میں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہم اپنا وقت، اپنی جان، اپنے نفس کے اوپر کر رہے ہیں، تو اس کا بھی ہم محاسبہ ضرور کریں۔ قرآن کریم میں 28ویں پارے میں سورۃ الحشر میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ یہاں 2 دفعہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور چاہیے کہ آدمی غور کرے، کنسیڈر کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے، اپنا محاسبہ اور اکاؤنٹیبلٹی کرے۔ اور حاسبو قبل ان تحاسبو، غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تم اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ اب دیکھیں، بات یہ ہے، میمون بن مہران ایک بزرگ گزرے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی عجیب بات کی، فرمایا لا یکون العبد تقیا حتی یکون لنفسہ اشد محاسبۃ من الشریک لشریکی۔ آدمی اس وقت تک متقی بن ہی نہیں سکتا جب تک اپنے نفس کے محاسبے میں وہ سخت نہ ہو، سٹرکٹلی اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے۔ جیسے ایک بزنس پارٹنر اپنے پارٹنر کے ساتھ اگر خیانت کرتا ہے، اس کو نقصان ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ نقصان تب ہوگا کہ ہم اپنے نفس کو شتر بے مہار کی طرح کھلا ڈلا چھوڑ دیں۔ ایک جگہ تو یوں فرمایا النفس کالطفل، یہ نفس تو ضدی اور شرارتی بچے کی طرح ہے،
اور دوسری جگہ فرمایا یہ سرکش اور بتکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے، اگر اس کو لگام نہ دی جائے اور اس کی لگاموں کو ٹائٹ نہ کیا جائے تو یہ ہمیں جہنم کی کھائی میں جا کر گرا دے گا۔ محاسبہ نفس پر ہمارے سامنے خلفائے راشدین اور صحابہ کی زندہ مثالیں موجود ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک پرندے کو اڑتے ہوئے اور چہلتے ہوئے اور اس طرح دیکھا تو وہ فرمانے لگے کہ کاش میں ایک پرندہ ہوتا کہ اس سے آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خچر پر سوار مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے قرآن کریم کی آیات سنائی دی۔ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں، لیکن مجھے بریک لینا ہے، بریک سے آگے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو غریب نواز آقا جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ
ہے گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. جی ہاں، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہماری بریک میں ذرا مستی چلتی رہتی ہے اور یاسر کو آج کل ہم بڑا چھیڑ رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں ایسے ہی چھیڑ رہے ہیں. یاسر نے بھی اچھی خود احتسابی کی ہے اپنی، اور جی معذرت کے ساتھ تو حضرت عمر علیہ السلام کے عنہ نے حوالے وہ آیات سنی، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. جب ان آیات کو سنا تو فرماتے ہیں کہ دل دہل گیا اور خچر سے اترے اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور رونا شروع کیا اور ہچکیاں بن گئی. کافی دیر کھڑے رہے اور پھر بستر پر گئے اور صاحب فراش ہو گئے. کئی دن تک پھر ہمت ہی نہ رہی. ان آیات نے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ٹال سکتی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قبر پر تشریف لے جاتے، اتنا روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی اور کہتے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں پر کوئی کامیاب ہوگی ہے تو ساری منزلیں آسان ہو جائے گی. آج ہم قبرستان جا کے کہتے ہیں یہ آخری آرام گاہ ہے. یہ جملہ بھی محل نظر ہے. آرام گاہ، سکون کی جگہ، ریسٹ ہاؤس، یہ ہر آدمی کے لیے آرام گاہ نہیں ہے. جس نے اللہ کو ناراض کیا، نبی کی سنتوں کو چھوڑا، اس کو تو یہاں عذاب دیا جائے گا. حفرۃ من حفر النار، اس کے لیے تو یہ جہنم کا گڑھا ہے. تو اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ممبر و محراب میں کھڑے ہو کر دنیا کو خطاب کرتے، غری غیری، جا کسی اور کو دھوکہ دے، یہاں تیرا بس نہیں چلے گا، یہاں تیرا جادو نہیں چلے گا، یہاں تیرا منتر نہیں چلے گا. تیری خوشی عارضی ہے، تیرا سکون عارضی ہے، تو ختم ہونے والی چیز ہے اور میں تو آخرت کی طرف متوجہ ہوں. اسی طرح ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے ان سے کہا حضرت آپ کسی کی غیبت نہیں کرتے، آپ حسد کینہ بغض نہیں کرتے. فرمانے لگے کہ میں اپنے نفس سے ابھی تک راضی نہیں ہوا حتی اتفرغ لذم الناس، کہ میں لوگوں کے عیوب بیان کرنا شروع کروں. میں اپنی بات کو اس مثال سے سمپ کروں گا کہ پوری کائنات کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، ایک بیت اللہ ہے، ایک عبداللہ ہے. انسان بیت اللہ کتنی بڑی چیز ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا بیت اللہ کیا ہے تو بزبان حال انہوں نے کہا ہوگا کعبہ ہیں، مرکز تجلیات ہیں، ضبط انوار ہیں، لاکھوں دلوں کی قرار ہیں. اس کی بنا آسمان پر فرشتوں نے، زمین پر حضرت آدم نے رکھی. اس کے معمار ہونے کا لقب ابراہیم خلیل اللہ کو ملا. اس کا انہدام بسم ہستی کے اختتام کی علامت ہوگا. اس میں حجر اسود ہیں، زمزم ہیں، رکن یمانی ہیں، میزاب رحمت ہے، ملتزم ہیں، حتیم ہیں، صفا مروہ کی سعی ہیں. لیکن آقا نے فرمایا ایک مسلمان کی عزت اور حرمت اللہ کو بیت اللہ سے پیاری ہیں. آج بیت اللہ کو کوئی گالی نہیں دے سکتا، بیت اللہ کی غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کھاتا، حسد کینہ بغض نہیں رکھتا. یہ سارے کام اس عبداللہ کے ساتھ ہوتے ہیں جو اللہ کو بیت اللہ سے پیارا ہیں. غیبت عبداللہ کی، چغلی عبداللہ کی، حسد عبداللہ سے، بغض عبداللہ کے ساتھ، تھپڑ عبداللہ کو، رشوت عبداللہ سے، سود کا لین دین عبداللہ کے ساتھ. تو اس ممکنہ آخری روزے میں
آج ہم یہ عزم کریں کہ ہمارا دل صاف ہوگا, دل کا یہ ٹکڑا صاف ہوگا, اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں. اور اس میں حسد کینہ بغض بھرا ہوا ہوگا تو ان بخشش والی مبارک ساعات اور گھڑیوں میں بھی یہ بخشش سے محروم ہوگا. کئی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. شاہ صاحب, میں چاہتا ہوں آپ کچھ ایسا بتائیں جسے ہم ایک مطلب پڑھتے ہی رہیں, ایسے چلتے پھرتے نہیں ہوتا, آپ پڑھتے رہیں تاکہ یہ شیطانی وسوسے جو آتے ہیں نا دماغ میں یہ دور رہیں. خواہ یہ جو دماغ خراب ہوتے ہیں لوگوں کے, مطلب اٹھتے بیٹھتے بس ایویں کھیل بھی رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, گھر میں برتن دھو رہے ہیں, کھانا پکا رہے ہیں یا کرکٹ کھیل رہے ہیں, ایسے پڑھتے رہیں بس آپ ہر وقت, تاکہ یہ وسوسے, یہ ایک دوسرے کے لیے جو بغض ہے سینے میں یہ نہ رہے, بس ختم ہو جائے صاحب. بسم اللہ. ایسے دل ایسے نہ دھلا ہوا ہو جائے بالکل. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ان کلمات میں 99 امراض کے لیے شفا ہے, لا علاج مرض کے لیے یہ کلمات کہے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کو کثرت سے پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر معاملات میں اس کی مدد فرمائے گا, خاص طور پہ باطل قوتوں سے, یعنی شیطانی قوتوں سے. اور وہ کلمات یہ ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. ان کلمات میں 99 آفتوں, مصیبتوں, بلاؤں سے نجات ہے, لا علاج مرض میں شفا ہے. تو اگر ہم یہ چلتے پھرتے باوضو بے وضو بھی اس کو باکثرت پڑھتے رہیں تو اس سے تو شیطانی وساوس سے, اور ایک تو عبادت کے لیے آپ کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا موقع عطا فرمائے گا, توفیق دے گا, اور گناہوں سے بچنے پہ طاقت اور قوت عطا, بالخصوص شیطانی طاقت اور قوتوں سے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کثرت سے پڑھیں. اور پھر اگر واقعی گناہوں سے بچنا ہے تو ہر وقت باوضو رہیں. جب آدمی باوضو رہے گا تو خود بخود نمازوں کا بھی اہتمام ہوگا, قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہے گا. اور اسی طرح کثرت سے جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اس کو سب سے افضل ذکر کہا گیا. اس کو اگر کثرت سے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی قوی ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ عبادت میں دل بھی لگے گا. سبحان اللہ. آج بریکٹ میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بخاری کی بالکل آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ کلمات ہیں دو جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں, قیامت کے دن میزان پر بڑے بھاری ہوں گے. تو یہ کلمات ہمیں صبح و شام نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں, ہم پڑھیں جو حضور علیہ السلام نے فرما دیا. تو یہ 2 کلمے آسان ہیں, اس کو پڑھا جائے. شاہ صاحب کے پاس جی آرام سے تاکہ ادا کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ شاہ صاحب کے پاس بیٹھ کے آج وظیفہ میں نے بھی بتانے کی سعادت حاصل کر لی. لوگ مجھ سے بھی وظیفے پوچھ لیا کریں. پروفیسر صاحب سم اپ کرتے ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین و بعد. سب علماء کرام نے ذاتی احتساب پر بڑی اچھی گفتگو کی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ رمضان کو ہم سے ایسی حالت میں جدا کرے کہ اس نے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے ہوں. خود احتسابی وہ عمل ہے جو انسان کو دنیا و آخرت میں سرفراز کرے گا. خود احتسابی ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت میں لے جائے گا. اللہ فرماتے ہیں اہل جنت کے بارے میں فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. جہلی جنت ایک دوسرے پوچھیں گے, آپ باتیں کریں گے. تو اہل جنت قالوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. ہم جب دنیا میں تھے ہم ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہیں ہم سے ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ہم نے دنیا کی زندگی بے فکر ہو کر نہیں گزاری, ہمیں ہر وقت اپنے آپ پر نظر رکھتے تھے. ہمارے پاؤں جب بھی کبھی صراط مستقیم سے بھٹکے ہم نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا, واپس آ گئے. اور یہی وہ چیز ہے خود احتسابی جو ہم نے دنیا میں اپنے آپ پر قائم کی, آج وہ جنت میں لے آئی ہے. سبحان اللہ. انسان کو اپنی ذات سے بے حد محبت ہے, وہ اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتا ہے اور کوئی اس کی ذات پر تنقید کرے اس سے برداشت نہیں ہوتی. بالکل. اس کو سب سے زیادہ عزیز اپنی ذات ہے.
ہم اکثر سنتے ہیں میاں اس نے میری ذات کی انسلٹ کی، اسے میں اس کے ساتھ صلح نہیں کروں گا. یہ ذات پر خود تنقید کرنا، اس کو سر بلند کرنا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. ہم جنت کو متقین کے قریب لے آئیں گے، اور یہ وہ جنت ہے جس کا دنیا میں تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا، اور تم نے اللہ کے وعدے پر اعتبار کیا، نیک زندگی گزاری، اللہ کی اطاعت کی. اور یہ جنت کہنے کے لیے لکل اواب، ہر اس شخص کے لیے جو اپنے آپ پر نظر رکھتا تھا. اواب کہتے کثیر رجوع الی اللہ، کثیر رجوع الی نفسی. خود احتسابی، جیسے شیخ صاحب نے پڑھی سورہ حشر کی، اللہ خود یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، یہ دیکھو تم نے کل کے لیے کیا تیار کیا. بالکل. کل کیا ہے؟ دنیا کی زندگی، یہ زندگی آج ہے، ہمارا آج ہے، اس کا کل آخرت ہے. بے شک. اور یہ کل کسی وقت طلوع، یہ کل جو ہے کسی سورج کے غروب ہونے اور سورج کے طلوع ہونے کا محتاج نہیں ہے. یہ کل کسی وقت بھی طلوع ہو سکتا ہے. بالکل. یہ کل تمہاری موت کے ساتھ وابستہ ہے، اور کوئی نہیں جانتا اس کی موت کب ہے. اس لیے کل کے لیے اپنی تیاری کرو. اپنے دیکھو تم نے کیا تیار کیا. پروفیسر صاحب کنٹینیو کریں گے، لیکن میں بریک پہ جاؤں گا اور بریک سے واپس آئیں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم نے پروفیسر صاحب کی بات بیچ میں چھوڑ دی تھی، میں معذرت چاہتا ہوں. جی پروفیسر صاحب. تو خود احتسابی ایسا عمل ہے جو انسان کو دنیا میں بلند کرتے آخرت میں جنت لے جائے گا. بے شک. جو شخص دنیا میں ہمیشہ اپنے آپ پر نظر رکھتا ہے کہ اپنے جنت میں سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو جائے اور میرے لیے مرنے کے بعد باعث ندامت بنے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، واہ، اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرتا ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ہے، حاسب انفسکم حاسب انفسکم قبل ان تحاسبوا. بڑا حساب ہونے سے پہلے دنیا میں اپنا حساب کتاب، وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا. اپنے اعمال کا وزن کرتے رہو کہ اس کا وزن، یہ تو اہون علیکم، قیامت والے تمہارے لیے بڑا آسان ہوگا. انسان اپنے آپ پر نظر رکھے، اپنی اصلاح کرے، اور یہ دیکھے میری زندگی میں کہاں کا جھول ہے، میری زندگی میں کہاں کمی ہے، اور کہاں کا اللہ کی نافرمانی، اس کو کھرچ دے اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لے آئے. پروفیسر صاحب پہلے نا بڑا آسان ہوتا ہوگا کیونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا. جی جی. اب ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا آپ کھولتے ہیں، دنیا جہان آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، آپ پکچر دیکھ رہے ہوتے ہیں، او ہو یہ دیکھو ذرا یہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے، او ہو، پھر لکھ دیتے ہیں کوئی گھٹیا بات اس کے اوپر، پھر کھولتے ہیں، او ہو دیکھو اس نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں، یار یہ کوئی بال ہیں، او ہو اس پہ بھی کچھ لکھ دیتے ہیں. پھر کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کسی کو فالو کر رہے ہیں، کبھی تو یہ اتنا سارا اب مسئلہ ہو گیا ہے. پہلے تو وہ آنکھ اجل پہاڑ اجل والی بات تھی نا، تو بڑا فوکس ہوتا تھا اپنے اوپر. اب مجبوری ہے کیونکہ آپ نے معاشرے میں رہنا ہے تو آپ نے سب کرنا ہے خواہ مخواہ، آپ کو پتہ نہیں ہے کسی بارے میں. مطلب کوئی ایک، میں آپ کو سوری میں آپ لوگوں کو یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کوئی ایک ہالی ووڈ کا ایکٹر مر جاتا ہے تو اس کا آپ نے کچھ نہیں پتہ آپ کو اس کے بارے میں، لیکن ماشاءاللہ فیس بک آپ کھول لیں، ہر بندے نے اس کے لیے شیئر کیا ہوا ہوتا ہے چیزوں کو. تو یہ اب مطلب کچھ نہیں پتہ، چھلانگ مار دینی ہے ہر بات میں. فیصل قریشی صاحب دوسری طرف کوئی پاکستان کا بہت بڑا مستند عالم دین انتقال کر جائے، اس کے انتقال پر اخبار آخری صفحے پر سٹی پیج پر بھی خبر نہیں دیتا، اور جو ہمارا مرکزی میڈیا ہے، جتنے نیوز چینل ہیں، وہ اگر خبر دیں بھی نا تو ایک سطر کی خبر ہوتی ہے، جبکہ انڈین اداکار جو ہمارے تہذیب و تمدن کے مخالف ہیں، جو آپ کے جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں اس کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ان کی خبریں 2-2 گھنٹے چلتی ہیں، ان کے واش روم دکھائے جاتے ہیں، یہ مر گیا اس سے پہلے یہ کرتا تھا. اس حوالے سے ہمیں اداروں کے طور پر بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. پروفیسر صاحب معذرت. بہت اچھی بات کی آپ نے. اور یہ دیکھیے
آپ نے جو بات کی ہے یہ سوشل میڈیا اور یہ چیزیں، جتنی زیادہ چیزیں فتنے ہیں اتنا ہی ایک مومن کے ایمان کی آزمائش ہے. جس شخص نے تقوی کو اپنا چوکیدار بنا لیا، یا رمضان میں ہمارے ساتھ تقوی جو پایا گیا، وہ شخص کبھی اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں، اور جب ڈگمگائیں گے تقوی فوراً اس کے سامنے آ جائے گا. ابن ماجہ کی روایت رسول اکرم سے فرمایا قیامت والے دن لوگ آئیں گے پہاڑوں جیسے نیکیاں لے کر آئیں گے، حسناتم کا تہام جبال تہامہ، تہامہ کے پہاڑوں کی طرح ہوں گے. اللہ فرمایا اللہ ان کی نیکی اڑا دے گا. انہم کذا کانوا یخلون، جب اکیلے ہوتے تھے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے تھے تو اللہ کی اطاعت، اللہ ظاہر کر دے میں بڑا نیک، میں بڑا، یعنی یہ منافق نا، جی منافق بالکل. جب تنہائی میں ہوتے اللہ کی نافرمانی کرتے، یہ ویسے لوگ جو بھی کوئی بھی کیسے باشد جو تنہائی میں ہے. کیا کہہ رہے ہیں فضل بھائی؟ اصل میں یہ منافق ہونا ضروری نہیں ہے، جو بھی ہے. بہت سے لوگ جو ہے نا وہ خلوتوں میں گناہ ہو جاتے ہیں، تو اس درجے کا منافق اس کو نہیں کہا جاتا. اصل ایمان یہ ہے. جی نہیں، لیکن یہ دیکھیں نا، یہ بھی تو کرتے ہیں نا کہ سامنے بیٹھ کے کچھ باتیں کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ باتیں کرتے ہیں. دیکھیں قرآن کریم میں جو ہے نا معذرت، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو، وہ بھی منافقین کی نشانی ہے. اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، نماز کے لیے سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی منافق ہے. یراؤن الناس، دکھلاوا کرتے ہیں، یہ بھی ہیں. بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، خاصما فجرا لڑائی کرے، گالم گلوچ دے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ جو پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں نا، اس میں عام مسلمان بھی مبتلا ہیں کہ بعض اوقات ہماری خلوت پاکیزہ نہیں ہوتی. عوام جو ہیں وہ کھلے عام گناہ کر رہے ہوتے اور خواص چھپ کر گناہ کر رہے ہوتے. تو اس پر اس پر توبہ اور استغفار. سوری میں وہ اصل میں ادھر بھی بات چل رہی ہوتی ہے نا، میں نے کہا وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ دنیا کے سامنے ویسے جو ہے بڑا وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور باقی بس. اس میں میں ایک اپنی بات ختم کروں گا. ایک حدیث سنا کر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طوبیٰ لمن شغلت عیوب عن عیوب الناس، مبارک ہے وہ شخص جس کے اپنے گناہ لوگوں کے گناہوں سے اسے دور رکھتے ہیں. جب دوسرا اس کے سامنے آتا ہے وہ دوسروں کی صلاح کے نہیں سو اپنی صلاح کا سوچتے. آج ہمیں سب سے بڑی فکر دوسروں کی صلاح کی ہے اور اپنی صلاح کی کوئی فکر نہیں ہے. اگر کوئی شخص دوسرا کام کرتا ہے ایسا کام جس میں اللہ کی نافرمانی، وہ اس کو اللہ کا ڈر نہیں آتا، اس کو یہ نہیں، لیکن اگر وہ کام ہم خود کریں ہمیں کوئی پرواہ نہیں. واہ واہ. کوئی صاحب ایک اس پہ میں بلکہ سبھی سے ایک چھوٹی چھوٹی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ پڑھا تھا ہم نے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو بے شک تھوڑا بہت گنہگار ہے یا تھوڑا غلط ہے، لیکن مستقل ایک آدمی جو ہے اس کے ان چیزوں کی تشہیر کرتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو معاشرے میں بھی برا کہتا ہے اور اس کو بھی کہتا ہے. سو از اٹ ٹرو کہ یہ اس کے حصے کی برائیاں جو ہے وہ اپنی جانب کھینچ رہا ہے؟ دیکھیں ہمارے لیے یہ بڑی واضح طور پر رہنمائی حدیث شریف میں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی ہے کہ اگر ہم کسی بندے کو گناہ کا طعنہ مارتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی سے مروی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی اس کے عیب اور گناہ کا طعنہ نہ مارو، کیونکہ جو شخص کسی کو کسی عیب اور گناہ کا طعنہ مارتا ہے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ضرور اسے اسی گناہ میں مبتلا فرمائے گا. اللہ. اس لیے کسی کا گناہ دیکھ کر ہمیں اپنے آپ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے اس عیب اور جرم سے بچایا ہے. لیکن دوسرے کی اصلاح کے لیے اس کی رہنمائی کریں، لیکن اس کو ذلیل کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے تماشا بنانے کے لیے. اور میں یہ بھی آپ کے سامنے بات کر دوں فیصل بھائی کہ یہاں اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، مخلوق معاف نہیں کرتی. بالکل. اور خاص کر ہمارا سیاسی نظام، ہم سارے علماء بھی اس میں شامل ہیں، لیکن ہم عوام سے کہتے ہیں خدا کی قسم آپ لوگ ایسے سامنے، یعنی دلوں سے آپ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں سائیڈ لینے کو چھوڑ کر ایسے آپ دیکھیں. علماء سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن علماء کی سختی دین کی وجہ سے ہوتی ہے. آج یہاں ہمارے سیاسی دوسرے بندے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے کہ اس کی ووٹیں میں توڑوں، جس سے سیاست کا معاشرے کا حسن قرار دیا جا رہا ہے،
قدم قدم پہ شیطان کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، قدم قدم پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہیں۔ اگر کسی بندے پر جھوٹ موٹ کی 20 سال پہلے کوئی FIR ہوگی تو اس کو جناب لا کر وہ لہرائیں گے کہ یہ ہے جو آج میرے مقابلے میں الیکشن میں کھڑا ہے، یہ ہے وہ چور، یہ ہے وہ ڈاکو، یہ ہے وہ۔ اور جیسے ہی ان کے وہ الیکشن ختم ہوں گے، وہ جبھے بھی لگیں گے، وہ سارے بھی آئیں گے۔ تو میں یہ کہنا یہ ہم نے کہ ہم اپنے آپ کو یہ سوچیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گناہ سے بچا لیا، دوسرے کو گناہ کا تانا نہ دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ساری دعائیں، بڑی زبردست محفل، اور خاص طور سے یہ جو سحری کی ٹرانسمیشن ہوتی تھی، اس کو میں تو پرسنلی بہت مس کروں گا، اور واقعی بہت یاد آئے گا سب کچھ۔ لیکن دیکھتے ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں ایک دن اور مل جائے، لیکن اگر نہ مل پایا تو ہم الوداع کہیں گے ماہ رمضان کو، اور افطار میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ کیونکہ افطار تک ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کیا سچویشن ہے اور کیا سچویشن نہیں ہے، بٹ اس طرح سے ہم سحری کی ٹرانسمیشن ختم نہیں کریں گے۔ میں درخواست کروں گا محسن، رضوان، یاسر آپ سے کہ الوداع رمضان۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑا تھا، اور ذوق عبادت بڑا تھا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، ذوق در ذوق آتے نمازی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، ذوق در ذوق آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، حسرتا و حسرتا اب چل دیا رمضان ہے، آخری روزہ ہے، دل غمناک مضطر جان ہے، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر
ایسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی بزم افطار سجتی تھی ایسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی ہو گیا سب سما سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان جہاں حافظ خدا اب تمہارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ. الحلال ما احل والحرام ما حرم. الدین ما شرع والامر ما قضى. الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الغفور الرحيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد. میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں، انسان اپنا محاسبہ اگر خود نہ کرے تو یقیناً دنیا پھر اس کا احتساب لیتی ہے. انسان اگر اپنی صبح کا احتساب نہ کرے اور اپنی شام کا احتساب نہ کرے اور پھر پوری رات گزر جائے اس کا احتساب نہ کرے تو یقیناً جہاں اس نے پہنچنا تھا یہ وہاں نہیں پہنچ سکتا. ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، مقصد پورا نہیں ہو سکتا. اپنا احتساب اس طرح سے کرنا جس طرح احتساب کرنے کا حق ہے. اپنے آپ پہ تنقید کرنا، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا، اپنے آپ کو ملامت کرنا، اپنے آپ کو گریبان سے پکڑنا، اپنے آپ کو پیروں سے پکڑنا، اپنے آپ کو ہاتھوں سے پکڑ لینا، اپنے آپ کو گردن سے پکڑنا، اپنی زبان ہاتھ سے اور اس کی انگلیوں کی مدد سے پکڑ لینا، اپنے کانوں کو خود سے پکڑ لینا، اپنے دل پر، اپنے جسم میں رواں دواں خون اور اس کے اندر وہ جذبات، اس کا احتساب اگر میں نے اور آپ نے نہیں کیا تو پھر اس زندگی کے مقصد تک پہنچنے میں ہمیں وہ رکاوٹیں پیش ہوں گی جس کا ہم نے سوچا بھی نہ ہوگا. اگر ہم نے اپنا احتساب نہ کیا، میں کیا کرتا ہوں، میں آیا ٹھیک کر رہا ہوں یا یہ غلط ہے، یا یہ میری نظر میں ٹھیک ہے آگے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیا یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میرے لیے ٹھیک ہے، اس سے میرا گھر چل رہا ہے، اس سے میری دکان چل رہی ہے، اس سے میرا آفس چل رہا ہے، میرا کارخانہ چل رہا ہے، اس سے میرا دفتر چل رہا ہے، میری کمپنی چل رہی ہے، کیا اس سے آگے لوگوں کو بھی اسی طرح فائدہ ہو رہا ہے جو مجھے ہو رہا ہے؟ یہ احتساب کون کرے گا؟ اگر ہم اور آپ نے اپنا احتساب شروع کر لیا، اللہ کی قسم یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی. اگر ہر ایک شخص نے اپنا احتساب شروع کیا، جوانی چڑھتی ہے، جذبہ ابھرتا ہے، جذبات آگے آتے ہیں، آنکھوں میں وہ کشش ہوتی ہے، ہاتھوں میں وہ جلال ہوتا ہے،
جسم اس قدر ہواؤں میں اڑا ہوا ہوتا ہے کہ انسان یوں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں سب سے سمجھدار ہوں، یہ باقی سارے بے وقوف ہیں، میں ہی عقل مند ہوں، یہ باقی سارے تو کسی کام کے ہی نہیں ہیں، اصل کام تو میں کرتا ہوں، یہ باقی تو کسی چیز کے ہے ہی نہیں، اس کو تو میں لے کے آگے آیا ہوں، یہ میرے آگے آگے کیسے آ گیا، اس کو تو میں نے یہاں تک پہنچایا ہے، اب یہ مجھ سے آگے کیسے بڑھے گا؟ یہ احتساب اپنے ساتھ کون کرے گا؟ اس پر ندامت کب ہوگی کہ اپنے آپ سے اگر کوئی شکست کھا لے وہ باہر یقیناً فتح پاتا ہے، جو یہاں سے شکست، جو اس کو شکست دے، جو اس کو ملامت کرے، جو اس کو الزام دے، جو اسے ایک مجرم کی نظر سے دیکھے، کبھی اپنا جج بھی بنے، کبھی اپنا وکیل، تو ہم ساری زندگی اپنے گناہوں کے بھی بنے ہوئے ہیں، اپنے سارے کالے کرتوت کے ہم وکیل بن گئے، کبھی جج بھی بن جائیں اپنے کہ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، اس کی سزا تمہیں ملے گی، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ جوانی چڑھتے ہی اور پھر ڈھلتے ہی میں نے کبھی جوانی کا احتساب کیا؟ میں نے کبھی غفلت کی راتوں کا، ان غفلت کے دنوں کا میں نے کبھی احتساب کیا ہے؟ یقیناً نہیں کیا۔ اور جب آخری عمر ہوتی ہے اس وقت خود احتسابی مشکل مرحلہ ہو جاتی ہے، اس وقت اپنے آپ کو مانے یا نہ مانے، اس وقت کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے آپ پر محنت کرنی ہے، لوگوں کی دنیا چھوڑ دیں، لوگوں کی تعریف، لوگوں کی برائیاں چھوڑ دیں، یہ اچھا یہ برا چھوڑ دیں، یہ صحیح غلط چھوڑ دیں، یہ نفع نقصان چھوڑ دیں، یہ کامیاب یہ ناکام چھوڑ دیں، یہ عزت اور ذلت چھوڑ دیں، یہ زندہ باد مردہ آباد چھوڑ دیں، یہ شاہ و گدا چھوڑ دیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم نے اپنے جذبات نہیں بدلے، اگر ہم نے اپنا احتساب نہیں لیا، تو یاد رکھیں اس دھرتی پہ سوائے ایک فرد کے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، بس صرف ایک فرد ہیں جو کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے اور مر جاتا ہے۔ ایسوں کی نہ زمین میں کوئی حیثیت ہوتی ہے، نہ آسمان میں کوئی ان کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ تو بحیثیت ایک انسان، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کو کیوں بنایا؟ الا لیعبدون، عبادت کے لیے۔ حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ الا لیعبدون کی تفسیر ہے الا لیعرفون، اللہ کو پہچاننا، اللہ کو ڈھونڈنا۔ یہ احتساب کے سب سے پہلا حق ایک انسان پر کس کا ہے؟ سب سے پہلا حق اس نے کس کا ادا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس نے کس کی چوکھٹ کو پکڑنا ہے؟ سب سے پہلے اس نے کس کے آگے ہاتھ پھیلانے ہیں؟ سب سے پہلے معافی اس نے کس سے مانگنی ہے؟ سب سے پہلے رجوع اس نے کس کی طرف کرنا ہے؟ یہ احتساب کبھی کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو جنہوں نے نہیں کیا آنے والی نسل کو ان کے پیر پکڑ لیں کہ ایسی زندگی نہ گزاریں جیسے ہم نے گزاری ہے، ایسی صبح شامیں نہ کاٹیں جیسے ہم نے کاٹی ہیں۔ اپنا احتساب کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں دنیا میں انبیاء کے بعد بڑی شخصیت ہے، بڑی شخصیت۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتا جسے کاٹ کے جانور کھا لیتے، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا، مجھے میری ماں جنتی ہی نہیں۔ یہ جذبات کس کے ہیں؟ جو کامیاب ہو چکے ہیں۔
میرے عزیزو، کامیابی کا معیار اور ناکامی کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ آرام فرما رہے تھے، ایک دم جذبات میں اٹھے اور بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی طرف قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ نظر دوڑائیں گے، نہ ان کی طرف توجہ ہوگی، نہ ان سے کلام ہوگا، نہ ان سے بات ہوگی، اور نہ ہی ان کے گناہوں کو دھویا جائے گا۔ تو صحابہ پریشان ہوئے، حضرت ابو ذر غفاری عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، وہ تو ہلاک ہو گئے جس کی طرف کل قیامت میں اللہ تعالیٰ نظر بھی نہ رکھیں ان پہ۔ تو آپ نے فرمایا وہ 3 لوگ ہیں، المنان، احسان جتلانے والا، المنان، احسان جتلانے والا، اور اپنا اعزار، پاجامہ، شلوار، جو بھی کچھ ہے اوپر سے نیچے آتا ہے، اس کو نیچے یہاں تک، جہاں تک ٹخنے ہوتے ہیں وہاں تک لٹکانے والا۔ اور تیسری بات کہ قسم کھا کر جھوٹ بول کے سودا بیچنے والا۔ ان 3 لوگوں کی طرف نظر بھی نہیں جائے گی اللہ رب العزت کی۔ تو آپ خود سوچیں، یہ احتساب کبھی میں نے اپنے ساتھ کیا کہ میں چند دن کے لیے، تھوڑی دیر کی لذت کے لیے، مزے اور چسکوں کے لیے میں اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کی دنیا بنانے کے لیے میں اللہ کو، اس کی قدرت کو، اس کی طاقت کو چیلنج کر رہا ہوں؟ کیا میری اتنی حیثیت ہے کہ میں اپنے رب کو چیلنج کر سکوں؟ میرے عزیزو، اب یہ وقت ہم سے تقاضا کرتا ہے، جاتا رمضان ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ 29 کی رات آخری ہو جائے اور یہی لیلۃ الجائزہ ہو، تو لیلۃ الجائزہ 29 کو ہوتی ہے کہ اپنا احتساب کر لینا، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ یقیناً اگر ہم دیکھیں گے تو کھویا بہت کچھ ہے، آج تک پایا کچھ بھی نہیں ہے۔ نیکیاں کرتے ہیں، پھر ایسا کچھ کر کے ساری نیکیاں ختم۔ اول تو نیکی کرنا مشکل، پھر سنبھالنا مشکل، اور اگر وہ ڈوبنے پہ آئے تو چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ عمارت بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے اور اس کو گرانے میں ٹائم زیادہ نہیں لگتا۔ تو اپنے آپ کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے اور گرانے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ تو اپنے اخلاق پر فوکس رکھیں، اپنی زندگی میں 24 گھنٹوں کا روٹین بنائیں، نظام الاوقات بنائیں، 24 گھنٹے، اور 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے آپ اپنے آپ کو دیں، 8 گھنٹے آپ کاروبار کو دیں، 8 گھنٹے آپ اپنے اللہ کو دیں، اور 8 گھنٹے آپ اپنے بیوی بچوں کو دیں۔ تو زندگی 8 حصوں، اگر یہ زندگی 4 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، یہ 24 گھنٹے 8 کے حساب سے اگر ڈیوائڈ ہو جائے گی تو زندگی بڑی آسان ہے، بڑی آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جس کو مل گئیں دنیا و آخرت کی تمام خیریں اور بھلائیوں اس سے مل گئی ہیں، 4 چیزیں جن کو مل گئیں۔ تو فرمایا پہلی چیز شکر کرنے والا دل، مشقت برداشت کرے اور صبر برداشت کرے ایسا بدن، اور چوتھی چیز جو فرمائی، ایسی بیوی جو نہ مال میں خیانت کرے نہ عزت میں خیانت کرے۔ تو یہ چند چیزیں جس کے نصیب میں آ گئیں وہ دنیا کا کامیاب شخص ہے۔ تو دین میں اپنے سے اوپر دیکھیں، دنیا میں سے اپنے نیچے دیکھیں۔ تو یقیناً جب ہم یہ احتساب رکھیں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں وہ سکون جس کی ہمیں تلاش ہے، وہ کامیابی جس کی ہمیں تلاش ہے،
وہ سب ہمیں گھر بیٹھے مل جائے گا، انہی دکانوں میں، انہی جن مصروفیات اور مشاغل سے ہم وابستہ ہیں وہی ہمیں ہماری کامیابی آ کر ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔